أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین مستورات، نماز کی ترکیب سے متعلق جو مسنون طریقے کے مطابق ہو، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج انشاءاللہ سجدے کی باری آ گئی ہے، اور سجدے کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا. انشاءاللہ دوسرے موضوع پر بھی گفتگو ہوگی. جب رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں قومہ کہا جاتا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ رکوع سے قومہ میں کھڑے ہوئے تو اتنی دیر آپ کھڑے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ آپ بھول تو نہیں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا فرمایا تھا، اس لیے قومہ بھی لمبا فرمایا. قومہ یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کی حالت. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے. یہ قومے کا ادب ہے. قومہ کے بعد آدمی سجدہ کرتا ہے. سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سیدھا سجدے میں جائے، یعنی سجدے میں جاتے وقت اپنی کمر کو پہلے سے نہ جھکائے جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں. دھیرے دھیرے مشق کرنے سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا رہے. البتہ جب گھٹنے زمین پر رکھ دے، اس کے بعد اوپر کا بدن آگے کی طرف جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے اور مسنون ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس طریقے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، یعنی جھکنا نہیں چاہیے پہلے سے. اب سجدے میں جانے کی ترتیب و ترکیب سن لیجیے. سجدے میں جانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے، اس کے بعد ہتھیلیاں، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹکنی چاہیے. اور اس کو آسانی سے یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو عضو زمین سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا پہلے جائے گا. چنانچہ گھٹنے زمین سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے پہلے گھٹنے جائیں گے، پھر ہاتھ قریب ہیں تو ہاتھ پہلے ٹکیں گے، اس کے بعد ناک قریب ہے، اس کے بعد آخر میں پیشانی پر زمین ٹکے گی. سجدے میں جانے کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے سجدے میں جائیں. سجدہ کرتے وقت یہ سب اعضاء بھی سجدے میں جاتے ہیں، لہذا سجدہ دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں، ناک اور پیشانی، یہ سب اعضاء سجدے میں جانے چاہیے اور زمین پر ٹکنے چاہیے. بکثرت بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں ٹیکتے، پاؤں کی انگلیاں اوپر رہتی ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا. اگر یاد رکھیے، اگر پورے سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی انگلیاں زمین پر نہ ٹکیں تو سجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی. کتنی بڑی غلطی ہے یہ.
البتہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یعنی سبحان اللہ کہنے کے بقدر انگلیاں زمین پر ٹک گئی تو سجدہ اور نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن سنت کے خلاف ہوگی، کیونکہ سنت یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوئی ہوں اور ان انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لہذا اگر انگلیاں زمین پر ٹک گئی لیکن اس کا رخ جو قبلے کی طرف نہ ہوا تو بھی جو سنت کے خلاف ہے۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ عبادت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ سجدہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا پورا وجود جسم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہذا تمام اعضاء کو جھکا ہوا ہونا چاہیے، اسی طریقے پر جھکا ہوا ہونا چاہیے جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے اور جس پر آپ نے عمل فرمایا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بالوں کا جوڑا بدھا ہوا ہوگا تو بال سجدے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں بال اوپر کی طرف کھڑے ہوں گے اور سجدے کی پوری کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے اور مناسب ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیں تاکہ بال سجدے میں نیچے کی طرف گریں، اوپر کی طرف کھڑے نہ رہیں، تاکہ بال سجدے میں نیچے کی طرف گرے اور ان کو بھی سجدے کے انوار اور برکات حاصل ہو جائیں، کیونکہ سجدے کے علاوہ کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس مقام پر پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے قرب کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، میرے امتیوں کو یہ مقام ایسے حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں نماز کا تحفہ دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی امت سے کہنا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، جب نماز پڑھے گی تو اس میں بھی سجدے کرے گی اور جب سجدہ کرے گی تو ان کو میرا قرب حاصل ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ ہمارے اور آپ کے بس میں یہ تو ہے نہیں کہ 7 آسمانوں کو عبور کر کے ملائے اعلیٰ میں پہنچ جائیں، جبریل امین آئیں اور براق آئے اور آپ اور ہم جائیں، ایسا ناممکن ہے، اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مومن کو یہ معراج مل گئی ہے کہ سجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ لہذا یہ سجدہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اس کو حضرت سے کرو، محبت سے کرو۔ جس وقت بندہ اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے اس وقت ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ سر بر قدم حسن وہ قدم پر کھلا ہوتا ہے۔ جس وقت تمہارا قدم حسن پر ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس وقت تمہارا پاؤں سارا
سارے کلاه و تاج پر ہوتا ہے، ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ اقبال مشہور شاعر ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان کا شعر اسی موقع کے لیے ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گدا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے نجات دیتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ اگر انسان اللہ کے سامنے نہ کرے تو ہر جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی حاکم کے سامنے اور کبھی افسر کے سامنے، کبھی امیر کے سامنے، کبھی پتھروں کے سامنے۔ لیکن جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے وہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، لہذا اس سجدے کو قدر اور محبت سے کرو، پیار سے کرو۔ ایک واقعہ سن لیجیے، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی بڑے اپنے وقت کے صاحب نسبت بزرگ تھے، اللہ سے مضبوط تعلق تھا، حضرت کو کشف بھی بہت ہوتا تھا، صاحب بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ عجیب شان کے بزرگ تھے، جب واپس آنے لگے تو چپکے سے ان سے کہنے لگے حضرت سے کہ میاں اشرف علی ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کر لیا ہے۔ بہرحال یہ سجدہ محبت سے کرو، پیار سے کرو، کیونکہ یہ سجدہ تمہیں ہزار سجدوں سے نجات دے رہا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہا ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب سجدہ کیا جائے اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ سجدے میں اعلیٰ اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے، اس طرح کی کوہنیاں پہلو سے جدا ہوں، کوہنیاں پہلو سے جدا ہوں، البتہ کوہنیاں پہلو سے الگ ہونے کے نتیجے میں برابر والے نمازی کو بشرطے کی تکلیف نہ ہو رہی ہو یہ بھی سن لیا جائے، ورنہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی وہ ٹکر مارتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی کوہنیاں اتنی زیادہ دور کر دیتے ہیں کہ دائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ طریقہ بھی یاد رکھیں سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب کی اعلیٰ ذات۔ زیادہ کی توفیق ہو تو 5 مرتبہ کہہ دیجئے اللہ اور توفیق دے، 7 مرتبہ کہہ دیجئے اور توفیق دے، 11 مرتبہ کہہ دیجئے، اور جب بھی کہیے محبت سے کہیے، عظمت سے کہیے اور قدر سے ان تسبیحات کو پڑھیے۔ جب پہلا سجدہ کر کے آدمی بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں کچھ دیر اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، یہ نہ کریں بیٹھتے ہی فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے جتنی دیر سجدے میں، جتنا وقت سجدے میں گزرتا تقریباً اتنا ہی وقت جلسے میں بھی گزرتا تھا۔ یہ سنت بھی چھوٹتی ہی چلی جا رہی ہے، سنتیں کیا تو فرض بھی چھوٹتا چلا جا رہا ہے، نوافل کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اور جلسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی واستر لی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اتنی لمبی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے۔ اگر یہ دعا نہ بھی صحیح، کم از کم اتنی دیر تو بیٹھے کہ آپ کا ہر عضو ساکن ہو جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ لہذا اتنا وقت جلسے میں گزرنا چاہیے جس میں یہ دعا پڑھی جا سکے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ بہرحال
ایک رکعت کا بیان تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے تک کا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اتحیات والی بات لگی، وہ بات کر دوں مکمل ہو جائے گی۔ جب آدمی اتحیات میں بیٹھے تو بیٹھتے وقت دایاں پاؤں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بایاں پاؤں بچھا کر آدمی اس کے اوپر بیٹھ جائے اور ہاتھ کی انگلیاں رانوں پر اس طرح رکھی ہوئی ہوں کہ ان کا آخری سرا گھٹنوں کے اوپر آ رہا ہو۔ انگلیوں کو گھٹنوں سے نیچے لٹکانا نہیں چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ انگلیاں نیچے لٹکی رہتی، اوپر ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہے طریقہ، یہ گھٹنا ہے، انگلیاں یوں رہیں گی۔ جب سلام پھیرنے تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب دائیں جانب سلام پھیرے تو پوری گردن دائنی طرف موڑ لی جائے، اپنے کندھے کی طرف نظر رکھی جائے، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو گردن پوری دائیں طرف پھیر دی جائے اور بائیں گردن کی طرف نظر کی جائے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور اس میں نیت جو کی جائے گی دائیں جانب فرشتوں کی نیت کی جائے گی۔ السلام علیکم، جو آپ سلام کرتے ہیں کس کو کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ فرشتوں کی نیت کرنی چاہیے، اور دائنی جانب جو مقتدی ہیں ان کی کرنی چاہیے۔ اور ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا، اجنہ کی، وہ جنات جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، موجود تو ہیں، ان کی بھی نیت کر لیجیے۔ بائیں طرف بھی ایسے، بائیں طرف بھی فرشتوں کی نیت کرنی چاہیے، مقتدیوں کی نیت کرنی چاہیے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم پر، تمہارے کاندھوں پر تو ہر وقت فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، انہی کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ان باتوں کا خیال کر لیا جائے، نماز پڑھتا ہی ہے انسان تو نماز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نور حاصل ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے ذریعے نماز کے اندر خشوع حاصل ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔